السلام علیکم، مرحبا، خدا مراول اینڈ ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا یہ ڈیری فارم آپ نے دیکھ لیا ہوگا پہلے بھی، اور میں نے اپنی ڈیری فارمنگ ختم کر دی ہے۔ کیوں ختم کر دی ہے؟ اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہیں اور بہت ساری لانگ سٹوری ہے۔ میں آپ کو وہ لانگ سٹوری انشاءاللہ الگ سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے سمجھاؤں گا کہ اگر کوئی ڈیری فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ پہلے یہ ساری چیزیں سوچے اور اس پر سٹڈی کرے، اس کے بعد اپنا کام شروع کرے۔ بہرحال یہ جو ڈیری فارم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ میرے دوست کا ہے جن سے ہمارا تعلق رہا ہے اس سارے عرصے میں۔ تو میں نے جو اپنی ڈیری فارمنگ اور ڈیری فارم ختم کیا، میں کنفیوژن میں تھا کہ کیا کروں۔ اسی کنفیوژن میں سوچ رہا تھا، کیونکہ مجھے آگے کوئی اس کی راہ نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اسی کنفیوژن میں تھا کہ اس کو ختم کروں یا اس کو آگے بڑھاؤں یا اس کو ریکور کیسے کروں۔ تو اس میں مجھے ایک راہ نظر آئی، ایک چانس ملا مجھے ایک ٹک شاپ کی۔ ٹک شاپ یہ تھا کہ ایک ہاسپٹل ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، اس کے اندر ایک ٹک شاپ ہے۔ جو اس کا اونر تھا، پرانا اونر، وہ اس کو بیچنا چاہ رہا تھا اپنے فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے۔ تو وہ جگہ ایسی نہیں تھی، ابھی تک میری جو اسیسمنٹ ہے وہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ وہ بیچی جائے، کیونکہ وہ ایک رننگ جگہ ہے اور اس کی اچھی خاصی کسٹمر ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ جس کو بیچا جائے، لیکن وہ اس کو بیچنا چاہ رہا تھا۔ تو میں بھی کنفیوژن میں تھا، اچانک میرے سامنے یہ ایک چانس آیا، تو میں نے وقت ضائع کیے بغیر وہ سارا جو اپنے جانور تھے وہ بیچ کے میں اس سائڈ چلا گیا۔ تو ابھی یہ سارا پروسیس جاری ہے، ابھی یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا۔ تو جب کمپلیٹ ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو اپنا ٹک شاپ بھی دکھاؤں گا، لیکن ابھی جو میرا ولاگ کرنے کا مقصد تھا وہ آپ کو یہ اطلاع دینی تھی کہ میں نے اپنی ڈیری فارمنگ ختم کر دی ہے۔ تو اور ریزن میں آپ کو انشاءاللہ الگ سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو ڈیری فارم ہے یہ ہمارے بابو بھائی ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے کولیگ رہے ہیں سارے عرصے میں۔ السلام علیکم۔ تو ان سے ہم نے گائیڈنس بھی لی ہے، ان کے ساتھ ہم نے مل کے بزنس بھی کیا، اور اب یہ اسی بزنس میں اور ہم اس بزنس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ بابو بھائی آپ کیا کہیں گے اس بزنس کے حوالے سے؟ بس ویسے تو ماشاءاللہ یہ حلال کام ہے اور اچھا کام ہے، ہاں، لیکن یہ ہے کہ سوٹیبل کسی کو جو چیز کسی کو سوٹ نہیں کسی کو کرتا، نہیں ہوتا، کسی کو ہوتا ہاں ہے۔ یہ بات ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ رزق حلال ہے، بندہ محنت کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے بھائی نے جو کہا تھوڑی ہمت جلدی چھوڑ دی۔ یہ بات ہے۔ تو ویسے اس کے لیے کافی زیادہ ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، بہت باری انویسٹمنٹ۔ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ یار اس میں کم انویسٹمنٹ لگتی ہے، وہ کم انویسٹمنٹ کہیں بھی نہیں لگتی، اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ لگتی ہے۔ کیا خیال ہے بابو بھائی؟ بالکل، انویسٹمنٹ تو بہت زیادہ چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو کیا دل بھی بہت بڑا چاہیے اس کام کے لیے۔ سب سے بڑی بات پیسے کے ساتھ ساتھ دل بڑا چاہیے۔ بہت مطلب ہے اس میں لوگ کہیں یار بہت بڑا پرافٹ ہے، پرافٹ اس میں بالکل نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر۔ ہاں بالکل۔ تو سمجھ لیں اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو سمجھ لیں وہ پر منتھ جو کیا ہے اپنے جیب سے کچھ نہ کچھ وہ ڈال ہی رہا ہوتا ہے، جیب میں اس سے نکال کچھ بھی نہیں رہا، اپنے جیب سے ڈال رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ تھی ہماری کہانی، اب ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ ولاگ ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ علی بھائی ہیں، یہ جو میرا ڈیری فارمنگ کا چھوٹا سا ایک سفر تھا، اس سفر میں انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ یہ ویسے تو ان کے پاس میڈیسنز ہوتی ہیں جانوروں کی، لیکن جب میں نے یہ کام شروع کیا تو اس میں ہمارا ان سے واسطہ بہت رہا، اور جب ان سے ہمارا تعارف ہوا تو تعلق پرانا نکلا، تو اس حوالے سے انہوں نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی۔ میں جب بھی جو جانوروں کی بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جب بھی کہیں پستا تو میں فوراً ان کو فون کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، یہ ہر بار انہوں نے میری یعنی مخلصانہ مشورہ دیا، اور ہر بار انہوں نے میری ہیلپ کی، اور جس طرح ان سے ہو سکا انہوں نے ہیلپ کی۔ تو اس سارے سفر کے اختتام پہ میں ان کا دوبارہ شکریہ ادا کروں گا۔ علی بھائی آپ کیا کہیں گے اس میرے فیلئر کے بارے میں؟ نہ تجربہ کاری، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، ظاہر ہے میں ایک نیا بندہ تھا تو میرا تجربہ یہ کہ اس کام میں
سرمایہ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا اس کام کو ٹائم دینا پڑتا ہے. ٹائم دینا پڑتا. ٹائم تو میں دے رہا تھا لیکن ٹائم سے مراد وہ نہیں ہے کہ آپ کی ایگزسٹنٹ کتنی ہے. ٹائم سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے کم از کم 3 سال دینے اس کام کو. اچھا ہاں جو ہے پھر کچھ آؤٹ پٹ کی صورت بننا شروع ہوتی ہے. یعنی 3 سال تک یوں سمجھے کہ اس کی مثال ایک چھوٹے بچے کی ہوتی ہے کہ جس کی آپ نے فیڈنگ کرنی ہے. 3 سال تک آپ یہ نہیں تصور کر سکتے کہ آپ کو کچھ انکم آئے گی. ہاں انکم آئے گی. مطلب 3 سال تک یوں سمجھے کہ آپ نے اس کی فیڈنگ کرنی. پھر 3 سال بعد جو ہے آپ کو کچھ ملے گا. آپ کو ملنا شروع ہوگا. باقی یہ ہے کہ اس پہ اگر بات کرنا چاہے تو بہت لمبی بات ہے. ہاں یہ بات ہے. جو آؤٹ پٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کا ہے وہ کسی کام کا نہیں. یہ بات بالکل حلال کام ہے, برکت والا کام ہے. بظاہر یہ کام دیکھا جائے تو سراسر نقصان کا کام ہے, لیکن اگر ڈیپلی اس کو دیکھا جائے, سمجھا جائے اور کیا جائے نا, بہت زیادہ پروفیٹیبل کام ہے. اچھا تو یہ بات ان کی صحیح ہے. ظاہر ہے ہم اتنا نہیں کھینچ سکتے تھے, ہم اتنا انتظار بھی نہیں کر پا رہے تھے, تو ہمیں تو فوراً انکم چاہیے تھی اور وہ ہم انتظار نہیں کر پائے, اور یہ وجہ ہماری فیلئر کی بنی. پیچھے بہت ساری ریزنز اور بھی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ یہ کام وہ بندہ نہ کرے کہ جس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں یہ کام کروں اور اپنا گھر چلاؤں. ہاں یہ بات. آپ کا کوئی اور انکم کا سورس ہے جہاں سے آپ کا گھر کا کچن چل رہا ہے, گھر چل رہا ہے, تو اس کام میں تاکہ آپ کو اپنے گھر سے کم از کم پریشانی. یہی بات ہے, اور یہی چیزیں شروع میں ہمیں پتہ نہیں تھی. اگر یہ ہمیں پتہ ہوتی تو شاید ہم اس سائڈ نہ آتے. تو ہم نے تو یہ سوچ کے شروع کیا تھا کہ ظاہر ہے ہم اپنا گھر کا خرچہ اس سے چلائیں گے. ہاں بالکل. تو بہت بہت شکریہ علی بھائی, جزاک اللہ خیر.